أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ ہم وہیں سے سلسلہ جو ہے اپنا دوبارہ سے شروع کریں گے۔ آپ کو جیسے اگر یاد ہو تو ہم لوگ طلاق کی جو آیتیں تھیں ان کا ترجمہ کر رہے تھے، اور لاسٹ ٹائم جو ہے ہم نے 229 نمبر کی جو آیت ہے اس کے اوپر ہم نے سٹاپ کیا تھا۔ تو آج جو ہے ہم 230 سے جو ہے وہ شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَادَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ تو آتے ہیں ہم ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن کی طرف، اور آج بھی ہم کیونکہ آیتیں لمبی ہیں اور تھوڑی کمپلیکیٹڈ ہیں تو آیا بائی آیا ہم کور کریں گے، تاکہ پھر اسی حساب سے اگر ساری ایک ساتھ ہم نے ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن کی تو پھر سمجھنے میں مشکل ہو سکتی ہے۔ تو لیٹس ڈو آیا بائی آیا۔ تو ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن شروع کرتے ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ تو ہم نے جو ہے لاسٹ ٹائم جو تھی ہم طلاق کی جو آیتیں جو کر رہے تھے، تو آپ کو میں نے سمجھایا تھا کہ وہ طلاق کے جو فیزز ہیں وہ ہم نے ڈسکس کیے تھے۔
اور اس میں جو ہے الطلاق مرتان، طلاق جو ہے وہ 2 دفعہ ہے، تو 2 دفعہ کا ورڈ اس لیے ہے کہ 2 دفعہ ایسی طلاق ہے کہ پھر اس میں ریٹرن کیا جا سکتا ہے، لیکن جب فائنل طلاق ہو جاتی ہے یعنی تھرڈ ٹائم دے دیں تو پھر اس کے بعد جو ہے اب اس کی اسی لیے جو تھرڈ جو طلاق ہے اب وہ تھرڈ طلاق کا جو ہے وہ ذکر آ رہا ہے، ٹھیک ہے کہ وہ جو ہے الطلاق مرتان، اگر آپ سلسلہ جوڑیں آیتوں کا تو میں اس لیے جو ہے وہ کانٹیکسٹ لے کر آ رہی ہوں۔ اب جو آیت آ رہی ہے وہ تھرڈ طلاق کیا ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا، یعنی اس نے اگر پھر طلاق دی، فَإِن کا کیا ہے کہ سو، ان اگر، طَلَّقَهَا طلقہ از ون ورڈ یعنی طلاق، اور ہا جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہوا، ہا گیا ٹورڈز دا وائف، فیمیل پروناؤن جو ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا یعنی اس نے اس کو طلاق دی، یعنی ہسبینڈ نے تھرڈ ٹائم جو ہے طلاق دی، 2 کا ذکر ہو چکا نا پہلے، اب تیسرے کا ذکر ہو رہا ہے۔ فَلَا تَحِلُّ لَهُ، سو لا نہیں، تحل جائز یا lawful، لہو یہ اس کے لیے، لہو میں 2 ورڈز ہیں، لام جو ہے یہاں پہ واسطے فور، ہو جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ اس کے لیے جائز نہیں، من بعد اس کے بعد، حتی یہاں تک، تنکیحا کہ وہ نکاح کر لے، کون نکاح کر لے؟ اس کی بیوی نکاح کر لے، زوجن غیرہ، زوج یعنی ہسبینڈ، اسپاؤس، اس کا شوہر، غیرہ اس کے علاوہ، غیرہ ہو جو ہے اس کی طرف جا رہا ہے، اٹیچ پروناؤن ہے، کس کی طرف؟ جو پہلے شوہر کی طرف۔ تو کیا بات کی جا رہی ہے کہ اگر جو ہے فائنل طلاق ہو جاتی، جو تیسری طلاق دے دی جاتی ہے، تو وہ جو بیوی ہوتی ہے اب اس کے لیے وہ جائز نہیں ہے، یعنی اب اسے دوبارہ وہ نکاح نہیں کر سکتا انلیس کہ وہ کسی اور شخص کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کرے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا، یہ ایک حکمت تھی کہ جو طلاق جو تھی اس میں یہ گیپ تھا کہ غصے میں لوگ طلاق دے دیتے ہیں، جذباتی طوفان میں جو ہے منہ سے نکل جاتا ہے، اگر اس طرح کی غلطی ہو گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فیزز رکھے تھے کہ ہاں تم اس کو واپس لے سکتے ہو، لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، اور جب فائنل حد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے کہ تیسری دفعہ اب تم نے طلاق دے دی، تو اب جو ہے سزا یہ ہے کہ اب اس کو تم واپس نہیں لے سکتے، تاکہ مرد جو ہیں وہ سمجھیں کہ یہ بہت سنگین بات ہے، یہ نہیں ہے کہ بس یہ تو اپنے میرے گھر کی وہ باندھی ہے، میں جب چاہے لا سکتا ہوں، جب چاہے نکال سکتا ہوں، ایسا نہیں ہے، وہ اب تم نے اس کو تیسری دفعہ طلاق دے دی، اب وہ اس وقت تک تم سے شادی نہیں کر سکتے کہ جب وہ کسی اور سے شادی کرے، پھر اس کے بعد وہ اس کو طلاق دیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ شادی کی جا سکتی ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا تو پھر وہ اس کو طلاق دے، کون طلاق دے؟ جو سیکنڈ ہسبینڈ ہے، یعنی جب وہ دوبارہ نکاح کرتی ہے اور وہ پھر جو شوہر ہوتا ہے وہ اس کو طلاق دے، تو پھر اگر ان طلقها، طلق کا کیا مطلب ہے کہ طلاق دینا، ہا جو ہے وہ اگین اٹیچ پروناؤن ہو گیا یعنی اس عورت کو طلاق دے، فلا جناح علیہما تو پھر نہیں ہے کوئی حرج، سو لام الف لا نہیں، جناح کوئی گناہ نہیں ہے، علیہما ان دونوں کے اوپر، این یتراجعا کہ وہ دوبارہ سے جو ہے نکاح کر لیں، ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں، علیہما ان دونوں کے اوپر، اعلیٰ ہوتا ہے نا کہ اوپر، اور ہما جو ہے وہ اگین اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ ان دونوں کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ این یتراجع، یعنی اگر سیکنڈ ہسبینڈ نے جو ہے وہ طلاق دے دی ہے تو پھر یہ جو اوریجنل جو تھا کپل جو سپریٹ ہو چکا ہے، اب ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ این یتراجع کہ وہ دوبارہ سے جو ہے وہ نکاح کر لیں، ان ظنا بشرطے کہ یہ ان اگر ظنا کہ وہ دونوں گمان کرتے ہیں، وہ دونوں خیال کرتے ہیں، دے بلیو کہ این یقیما کہ وہ قائم رکھ سکیں گے حدود اللہ، کہ وہ اللہ کی حدود جو ہے وہ رکھ سکیں گے۔ یعنی ایک چیز آپ دیکھیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جب شادی کو ڈسکرائب کیا ہے تو یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ چیز جو ہے نا، یہ کانسیپٹ سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں شادی کون سے ایسا جو رشتہ ہوتا ہے یا کون سا خون کا رشتہ ہوتا ہے، یہ رشتہ وہ ہے
جو اللہ تعالیٰ نے کی بنائی ہوئی حدیں ہیں، اور اللہ کی بنائی ہوئی حدیں یہ ہیں کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے ہر طریقے سے وابستہ ہیں، اور ان کو اپنی ایک میرج کی سینکٹٹی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو وفا ہے، ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں، ایک دوسرے کے جو فرائض ہیں، وہ کس دائرے میں آتے ہیں؟ وہ اللہ کی حدود میں آتے ہیں، کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی باؤنڈریز ہیں۔ اللہ کی بنائی ہوئی مطلب یہ اس کا جو مقدس رشتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ یہ حدود اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، کہ وہ پھر بشرطے کہ ان کو یقین ہے کہ اب وہ اللہ کی حدود کو مینٹین کر سکیں گے، اور اس اللہ کی حدود اور اللہ کے ضوابط کے حساب سے اپنی جو ہے وہ زندگی جو ہے بحال کر سکیں گے، تو پھر وہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن شرط کیا رکھی گئی کہ وہ کسی اور سے شادی کرتی ہے، اور پھر وہ شخص اگر طلاق دیتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کا نکاح ہو سکتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَتِلْكَ، اور یہ تلکا، یہ اس میں اشارہ ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہے، حدود اللہ یبینھا، اگین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمفیسس آیا کہ تم نے یہ بات پچھلی اگر آیت میں غور نہیں کی تو اب غور کر لو کہ میں نے اس رشتے کو جو ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی کھیل نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی حدود ہیں۔ یبینھا، یبینھا کیا مطلب ہے کہ وہ بیان کرتا ہے۔ کون بیان کرتا ہے؟ جس کی حدود ہیں، جس نے بنائی ہیں یہ حدود، یعنی اللہ بیان کرتا ہے۔ ہا جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہے جو ڈیفائن کر رہا ہے یہ حدود کو، کہ یہ کیسی جسے کہتے ہیں نا کہ انویزیبل فینس ہے، انویزیبل باؤنڈریز ہیں، جو آپ کو نظر تو نہیں آ رہی، لیکن جو دیکھنے والے، جو اللہ تعالیٰ کی سے جڑنے والے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی باؤنڈریز ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے نکاح کر کے لے کر آ گئی ہوں، اب میں جو چاہے کروں، یا عورت سمجھے کہ ہاں کون سی بڑی بات ہے کہ اب میں جو چاہے کروں۔ یہ اللہ کی بنائی ہوئی باؤنڈریز ہیں، یہ رشتے جو ہیں، اس کی جو تقدیس ہے اس کو انسان سمجھے۔ یبینھا یعنی اللہ بیان کرتا ہے یہ حدود، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، جو جاننا چاہتے ہیں، جو لرن کر رہے ہیں، جو علم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں۔ جسے کہتے ہیں نا کہ آج کل کے زمانے میں جو ہے، کوئی لوگ اس چیز کو کچھ نہیں سمجھتے کہ کوئی میاں بیوی کی ریلیشن شپ، شادی کی بھی کیا ضرورت ہے، ڈاکیومنٹ کی بھی کیا ضرورت ہے، کسی بھی کی چیز کی کیا ضرورت ہے۔ یہ تو ایک انسان کی ایک ایسی نفسی بایولوجیکل نیڈ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی سینکٹٹی بتائی ہے کہ یہ رشتہ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے بہت اس کی امپورٹنس ہے، یہ بہت مقدس ہے۔ تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ان حدود کو جو ہیں برقرار رکھ سکتے ہیں، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ they can come together۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ رشتہ یہ جو ہے آپ جان بوجھ کے نہیں کر سکتے کہ بھئی اب ہوگی ڈیورس، اب یہ ہے کہ مجھے واپس چاہیے، اب کس طرح سے ہو؟ تو پھر ایسا ہے کہ ایسی جھوٹی موٹ کا کسی سے نکاح کرا دو، اور باقاعدہ شادی ہونی چاہیے، باقاعدہ رشتہ استوار ہونا چاہیے، لیکن کسی قسم کا ارینجڈ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا میں 3 مہینے کے بعد اتنے پیسے لے لو، 3 مہینے کے بعد طلاق دے دینا، یا کوئی بھی طریقے سے وہ کر دینا، اس سے ہو جائے تاکہ پھر یہ میرے پاس واپس آ جائے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس شخص کو جو ہے جسے کہتے ہیں کہ جو اس قسم کی حرکت کرتا ہے کہ کوئی جان کر جو ہے وہ جھوٹی شادی اس طرح سے کرانا کہ واپس نکاح کرنے کے لیے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے جو رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اس شخص کے اوپر لعنت بھیجی ہے کہ جو اس طرح کی تحلیل کرتا ہے، کہ یعنی جسے حلالہ کہتے ہیں، کہ in whose favor it is done، وہ اس کی اگزامپل ایسی ہے جیسے کوئی سود خور ہو، یعنی کوئی بہت ہی شدید حرام کام کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کے تمام جو بنائے ہوئے جو لاز ہیں، اس کے ساتھ مذاق کی اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی اجازت نہیں ہے، ان کے ساتھ کھیلنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے یہ تمام جو ہے اس آیت میں یہ چیز جو ہے یہ بتائی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد جو نیکسٹ آیت پہ ہم آتے ہیں، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو، وَإِذَا واو جو ہے، اور جب اِذَا،
اور اس کے بعد ہے طلق تم طلاق دو نساء عورتوں کو، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو فبلغنا، اور جب وہ پوری کر لیں یعنی وہ پہنچ جائیں، بلغ بلوغت ہوتا ہے کہ کوئی چیز کی جیسے کہتے ہیں نا کوئی چیز پہنچنا لمٹ پر، فبلغنا اجلہن، اور جب وہ پوری کر لیں اپنی مدت، یعنی جب ان کے جو پورے جو ویٹنگ پیریڈ ہے طلاق کا ٹائم جو ہے وہ پورا کا پورا جو ہم پچھلی کلاس میں ہم نے کور کیا تھا کہ وہ اب آ گیا ہے وقت کہ اب یہ ڈیسیژن کا ٹائم آ گیا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ فَأَمْسِكُوهُنَّ، امسکوہن، تو یا تو ان کو روکو بھی معروف، جسے کہتے ہیں نا جب اب وہ ٹائم پیریڈ وہ ختم ہو گیا ہے اور آپ نے بیوی کو یا تو آپ واپس لے سکتے ہیں یا پھر وہ ڈیورس جو ہے وہ فائنل ہو جائے گی۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اگر ان کو روکنا ہے، یعنی اب یہ ایک نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے، نیا ٹاپک ان دا سینس کہ اللہ تعالیٰ ایک اور بات، ایک اور پہلو جو ہے وہ اجاگر کر رہے ہیں اس آیت کے ذریعے۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو ان کو روک لو، ہنہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ اٹیچ پروناؤن ہے، جو ہے سو، امسکو روک لو، ان کو روک لو، عورتوں کو روک لو، بی معروف، دستور کے مطابق، یہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی کیا تھا کہ معروف سم تھنگ جس کو لوگ پہچانتے ہیں، بی معروف، با جو ہے وہ حرف جر ہے، معروف جس کو لوگ پہچانتے ہیں، جو دستور ہے، جو رواج ہے، in a fair manner، او سرحوہن، او یا انگلش میں اور، سرحوہن، یا ان کو رخصت کر دو، بی معروف، ان کو جو ہے رخصت کر دو دستور کے مطابق، ٹھیک ہے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف، یا تو ان کو جو ہے روک لو اچھے طریقے کے ساتھ، یا پھر ان کو جو ہے رخصت کر دو اچھے طریقے کے ساتھ، جو دستور ہے اس کے حساب، اور پھر اس کے بعد کیا کیا، اور وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور نہیں ان کو روکو، ولا واو ہے اور لام الف لا نہیں، تم سکوہن، نہ ان کو روکو، ان کو ولا تم سکوہن، کہ ان کو آ، نہ روکو، درار لتعتدوا، درار لتعتدوا کا کیا مطلب ہے کہ ان کو اس طریقے سے نہیں روکو کہ تم ان کے اوپر کوئی زیادتی کرو، درارن کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچانا، اور لیتا اتدو کا مطلب ہے کہ لام جو ہے یہاں پہ تا کے، تعتدو کہ تم کوئی حد جو ہے کراس کر سکو، تو ان کو اس لیے نہیں روکو تم کہ تم کسی قسم کا جو ہے ان کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہو، درارل کہ ان کو کوئی کسی قسم کا نقصان پہنچانا چاہ رہے ہو، کوئی حد جو ہے کراس کرنا چاہ رہے ہو، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی یہ کرے گا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ کہ جو کوئی جو ہے وہ یہ کرے گا کہ اس طرح کی کوئی حرکت کرے گا، کس طرح کی کوئی حرکت کوئی کرے گا کہ جسٹ اے سیکنڈ، ایک سیکنڈ، جی، جو کوئی ایسی حرکت کرے گا یعنی کہ اور کسی بھی عورت کو شادی میں اس لیے رکھ رہا ہے کہ اس کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچا سکے، اس کے ساتھ کوئی زیادتی کر سکے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فقد سو یقیناً ظلم نفسا، ظلم کیا اس نے اپنی جان کے اوپر، نفسہ اپنی جان کے اوپر، وَلَا تَتَّخِذُوا آیات اللہ ہزوا، اور نہیں بناؤ، ولا واو از اینڈ لام الف لا از نہیں، تتخذو ٹھہراؤ، آیات اللہ اللہ کی آیات کو ہزوا، یعنی کسی چیز کی کو مذاق ٹھٹا نہیں بناؤ اس کا، اللہ کی آیات کے ساتھ کوئی کسی قسم کا مذاق نہیں سمجھو ان کو، وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اور یاد کرو اور ذکر کرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کا، علیکم تمہارے اوپر، جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کا ذکر کرو، وما اور جو انزل علیکم اس نے اتارا، علیکم تمہارے اوپر، اللہ اوپر، کم جو ہے اٹیچ پروناؤن ہو گیا، تمہارے اوپر، من الکتاب کتاب میں سے،
آف دا بک، من جو ہے حرف جر ہو گیا کتاب، والحکمتی اور حکمت، جو کچھ اس نے اتارا تم پر کتاب سے اور حکمت سے، یعظکم بھی، اور ان سے نصیحت کرتا ہے تم کو، کم جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا، بھی ہی اس سے، اور جو اس سے وہ کرتا ہے، اور واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور جان جاؤ کہ اللہ جو ہے وہ ہر چیز کے بارے میں آگہی رکھتا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَاعْلَمُوا، جان جاؤ، أَنَّ اللَّهَ، انا جو ہے حرف جر، حرف نصب ہے، توکید کے لیے آتا ہے، ایمفسس کے لیے آتا ہے کہ بے شک اللہ، بی کلن، بی جو ہے ایمفسس اس کے لیے حرف جر ہے یہاں پہ کہ ہر چیز کو باریکی کی حد تک، شیئن چیز، علیم اللہ جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو باریک کی حد تک جو ہے وہ جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ہماری آج کی دوسری آیت ہے۔ اب اس کی ہم ایکسپلینیشن پہ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم تیسری پر آئیں گے۔ تو یہ بڑی جو ہے بڑی امپورٹنٹ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے دیتے ہو اور جب وہ اپنی عدت یعنی اپنی وہ پوری کر لیتی ہیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف، اب یہ نہیں سمجھو کہ اب یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی چیز ہے نہ آپ نگل سکتے ہیں نہ آپ اس کو اگل سکتے ہیں، آپ کی جو حلق میں پھنسی ہوئی ہے، نہ رکھنا چاہتے ہیں بیوی کو، اور یہ بھی برداشت نہیں ہوتا کہ وہ واپس چلی جائے، اور چلی جائے گی تو پھر کسی اور سے شادی کر لے گی، یا پھر بچے ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے اب رکھا ہوا ہے اور اس کو تنگ کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے کہ بس پڑے رہنے دو، تمہارا کیا کر رہی ہے، تو اس کو جو مرضی تمہیں کرنا ہے تم کرو، جو دل میں آتا ہے وہ کرو۔ تو اس کو اس کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں تم نے رکھنا ہے تو بی معروفن، بی معروفن، ایسے طریقے کے ساتھ تم اس کو رکھو کہ پہچانا جائے کہ ہاں وہ تمہاری بیوی ہے، یعنی تم اس کو وہ احترام دو، وہ اس کے حقوق دو جو اس ایک بیوی کا حق ہے۔ تو وہ تمام چیزیں جو ہیں جو تمہارے جو جو رائج ہیں، جو جس طریقے سے رکھا جاتا ہے رکھو، ہاں کھانا تو ڈال دیتے نا، 2 وقت کا کیا ہے، 2 وقت کا کھانا دے دو اس کو، کچھ تمہارا کیا کر رہی ہے، پڑی رہے گی اپنا کونے میں، یہ اس طرح سے کوئی بیوی کو رکھا جاتا ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو۔ تو جو بیوی کے حق ہیں یعنی اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھنا، اس کی ایموشنل ویل بینگ کا خیال رکھنا، اس کے جو ایک اس کے وہ کس طرح سے کہ وہ پھلے گی پھولے گی، کس طرح سے وہ ایز اے پرسنالٹی اس کی گرو کرے گی، جو تمہارے اس کے حقوق ہیں وہ تمام حقوق ادا کرنا۔ تو فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف، تو پھر اس کو جانے دو، سرحوہن کہ لیٹ ہر گو، ریلیز، لیٹ اٹ گو، اگر یہ جو ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور اس کو اس لیے نہیں رکھو کہ اس کے ساتھ زیادتی کرو، اور اس کے اگلے پچھلے کے سارے بدلے لینے کے لیے جو ہے، اچھا بڑی اکڑ رہی تھی اپنے ابا کے سامنے اور اپنے بھائی کے سامنے، اور میں اب تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہاری ہمت کیسی ہوئی، اور میری امی کو ساتھ تمہارے تو اس نے ایسی بات کی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ڈیورس کی سچویشنز ہوتی ہیں یہ بڑی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں، اور لوگ بعض اوقات جو ہوتا ہے دونوں طرف جو ہوتا ہے ایک اشتعال ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہماری بچی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو اس سچویشن میں بہت لوگ جو ہوتے ہیں ایسی ڈانٹ دیتے ہیں، ایسی باتیں سنا دیتے ہیں، ایسی سچویشنز رائز ہو جاتی ہیں۔ تو اب اس کو اس لیے رکھا کہ وہ بدلہ لینے کے لیے کہ تمہارے ابا تو بڑے بھڑک رہے تھے نا، تمہارے بھائی تو مجھے یہ سنا رہے تھے، اور تمہارے یہ ہو رہا تھا، تو اب جو ہے وہ تمام گرجز جو ہیں اگر ہولڈ آن کرنا ہے آپ نے تو پھر اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو جانے دیں۔ وَسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف، تو اس کو اچھے طریقے سے آپ جو ہیں وہ اس کو جانے دیں، اور اس لیے نہیں رکھیں اس کو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اس لیے نہیں رکھو تم اسے کہ اسے نقصان پہنچانے کے لیے، حدیں کراس کرنے کے لیے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرتا ہے، فقد ظلم نفسا، اس عورت پہ ظلم نہیں کر رہا، اپنی ذات کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اپنی ذات کے اوپر ظلم کر رہا ہے، کیونکہ ظلم کا جو روٹ ورڈ ہے ظلم، وہ ہے اندھیروں میں کوئی چیز رکھنا، اندھیرے میں ہوتا ہے نا کہ آدمی کو مس پلیس کر دیتا ہے، تو جو ظلم جو ہوتا ہے وہ اٹ از سم تھنگ کہ جیسے انسان جو ہے ایک اندھیرے میں آ گیا ہے،
اور اندھیرے میں آپ کبھی بھی کوئی چیز جو ہے آپ صحیح کر ہی نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنی ذات کے اوپر جو ہے ظلم کر رہے ہو، تم بھول گئے ہو، تم اپنے آپ کو بھول گئے ہو، اپنے فقر کو بھول گئے ہو. یعنی ظلم تو وہی کرتا ہے نا جس کو اتھارٹی دی جاتی ہے. آپ کسی پر اسی صورت میں کوئی ظلم اور زیادتی کر سکتے ہیں کہ جب آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی کسی قسم کی اتھارٹی دی ہو. لیکن جو یہ اتھارٹی کو ابیوز کر رہا ہے وہ یہ بھول گیا ہے کہ اصل اتھارٹی اللہ کو بلونگ کرتی ہے، اور اللہ اپنی حقیقت سے جو ہے وہ ناواقف ہے. وہ اپنی حقیقت سے کے بارے میں اندھیرے میں آ گیا ہے، اور اس اندھیرے میں ان زیادتیوں کا جو ہے وہ ارتکاب کر رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو یہ کر رہا ہے یہ نہ سمجھے کہ وہ اس عورت کے اوپر جو ہے میں نے اپنی ساری بھڑاس نکال رہا ہوں اور میں اس کے ساتھ جو چاہے کر رہا ہوں اور اب میں جو اس کا خدا بن کے بیٹھ گیا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اپنی ذات کے اوپر ظلم کر رہا ہے. یہ لوگ جو ہیں یہ خود میزریبل ہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ خود جو ہیں یہ بیمار ہیں. تو وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اگر ایسا کرو گے تو تم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہو، تم اپنے پیر پہ خود جو ہے کلہاڑا مار رہے ہو. اور وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ ہُزُوًا، اور اللہ کی آیات کا جو ہے وہ مذاق نہیں بناؤ. یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، تو یہ مذاق نہیں بنا رہے. 3 مہینے ختم ہو رہے ہیں، ابھی میں اس کو اب میں لے کر آ جاؤں گا. اور میں تو مذاق میں طلاق دے دی، میں نے تو مذاق میں کہہ دیا تھا، میں آئی ڈidn't مین اٹ. اللہ مطلب جسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس رشتے کی تقدیس کو جو ہے تم سمجھو اور اللہ کی آیات کا جو ہے مذاق نہیں بناؤ. اور جسے کہتے ہیں نا کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ کوئی چیز کو ٹو دا لیٹر فالو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دلوں کے اوپر ایسی سختی ہوتی ہے کہ لاز کے بارے میں تو بڑے پکے ہیں کہ یہ اس طریقے سے طلاق دی جاتی ہے، شریعت میں یہ ہے اور تمام چیزیں اس طرح سے ہیں اور یہ ایسا ہونا چاہیے. لیکن جسے کہتے ہیں کہ ایک جو بیسک جو ایک چیز ہے کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہنا، محبت کے ساتھ رہنا، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ رخصت ہو چکی ہیں. تو ان دا اسپرٹ آف لا تو ساری چیزیں فالو کر رہے ہیں، لیکن جو جو مذہب کی جو روح ہے، جو عاجزی، جو انکساری، جو محبت، جو سادگی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی جو تمام ایسی خوبصورت باتیں ہیں وہ سب رخصت ہو چکی ہیں. ہاں البتہ لا بہت اچھی طریقے سے فالو کیا جا رہا ہے، لیکن وہ اس عمارت جسے کہتے ہیں کہ ایک کوئی جسم ہے اس میں روح ہی نہیں ہے، اس کی روح جو ہے وہ رخصت ہو چکی ہے، اس مذہب کی جو روح ہے وہ رخصت ہو چکی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو اللہ کی آیات کے ساتھ جو ہے مذاق ہے. ان اسپرٹ بھی اس کو سمجھو، اس کی حدود بھی سمجھو، کس طریقے سے اس کی حکمت کو بھی سمجھو. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کی نعمت کو سمجھو جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف بھیجی، اور جو کتاب اور حکمت کی باتیں تم کو اللہ تعالیٰ یعظکم بھی، یعظکم کہ اللہ تعالیٰ تم کو جس کی تلقین کرتا ہے. یعظ جو کون سا ورڈ ہے، یہ جیسے کہتے ہیں نا واعظ کرنا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے جو تمہیں باتیں سکھا رہا ہے اس کو. اب آپ یہ دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا ذکر کیا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، یعنی اللہ کی نعمت کا ذکر کرو. بات جو ہے نا، بات یہ ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہم جب دعا کرتے ہیں، ہم کھڑے ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہر نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستے کے اوپر ہمیں چلا کہ جن کے اوپر آپ نے انعام فرمایا. اب یہاں پر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اللہ کی نعمت کا ذکر کرو، اور جو اس نے تم پر کتاب اور حکمت کی باتیں اتاری وہ تم ان کو سمجھو. یعنی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا وہ نہیں ہیں کہ جنہوں نے ساری چیزیں اپنی مرضی چلا کر اپنے حساب سے کر لیں کہ جو ہے کس کو پکڑ کے رکھنا ہے، بیوی کو تنگ کرنا ہے، جو مرضی کرنا ہے، جو اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت جو ہے وہ ہدایت ہے. جب اللہ کی ہدایت پہ لوگ قائم ہوتے ہیں، اب اس میں بے شک
طلاق ہو رہی ہے یا بے شک شادی ہو رہی ہے، لیکن جو اللہ کی ہدایت کے مطابق چلتا ہے وہ اللہ کی نعمت میں ہے۔ حالانکہ اپیرنٹلی لگے گا یہ تو طلاق ہو رہی ہے تو بہت بڑی ٹریجڈی ہو رہی ہے، یہ لاس ہو رہا ہے، لیکن اگر تمام چیزیں جو ہیں اللہ کی حدود میں ہیں اور اللہ تعالیٰ جس طریقے سے اللہ نے حکم دیا ہے اس طریقے سے کی جاتی ہیں، تو ہدایت جو ہے وہ اصل چشمہ ہے نعمت کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ۔ اب دو چیزوں کا ذکر کیا گیا، ایک کتاب اور پھر حکمہ۔ کتاب جو ہے وہ لاز ہیں، لاز آپ کو بتا دیے گئے ہیں کہ اس طریقے سے جو ہے شادی کرنی ہے، اس طریقے سے رہنا ہے، اور اس طریقے سے جو ہے طلاق دینی ہے، اتنی مدت ہے، اور یہ سارے لاز ہیں۔ لیکن حکمت سمجھنا کتنا جو ہے کہ اس کی روح کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بتائی ہیں اس کی جو لاز بتائے ہیں، جو قوانین بتائے ہیں، اس کی ان میں حکمت کیا ہے، وہ روح ہے، ان کو بھی انسان جو ہے سمجھے کہ جو ہے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا ایک ساتھ جو ہے طلاق دینا جو ہے وہ حرام جسے کہتے ہیں کہ بالکل منع کیا گیا، جو ہمارے پاکستان میں بڑی عام ہے کہ ایک دفعہ میں ہو جاتی ہے، یہ جو فقہا ہیں وہ کہتے ہیں ہو جاتی ہے، لیکن اٹ از ایبسولوٹلی ڈس لائک، حرام کی حد تک جو ہے اس کو اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے طلاق دینا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت جو رکھی ہے کہ یہ سٹیجز میں جو ہے طلاق ہوتی ہے، تو ایک حکمت ہے، یہ رول ہے، یہ اس لیے نہیں ہے۔ اب اس کی حکمت کو کس طرح سے آپ نظر انداز کر سکتے ہیں؟ اچھا اب اتنے دن ہو گئے، اب میں اس کو واپس لے کر آ جاؤں، اب پھر اس کے بعد میں اس کو پھر وہ کروں، جو مرضی آئے جو ہے نا، انسان اپنے حساب سے اس کو رولس کو اپنے حساب سے مینیپولیٹ کر رہا ہے، تو اس کی حکمت کو نظر انداز کر دینا، اس کی حکمت کو نظر انداز کر دینا کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی جو اصل چیز، تو ہر چیز کی حکمت ہے شریعت میں جو ہے، ہر چیز کی جو روح جو ہے وہ اس کی اصول الفقہ میں یہی سمجھایا جاتا ہے کہ اصول اپنی جگہ ہیں، فقہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس کی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت ہے، اس کو سمجھنا جو ہے وہ بے حد ضروری ہے۔ تو اسی طریقے سے جب طلاق ہو گئی ہے تو اب تم شادی نہیں کر سکتے ہو، ٹھیک ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رول ہے۔ اب رول دوسرا کیا رول بتایا گیا کہ بھائی انلیس کہ وہ کسی اور سے شادی کرتی ہے، اور پھر اگر کوئی ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ اس میاں کے ساتھ بھی نہیں بنتی ہے اور طلاق ہو جاتی ہے، ہاں اب تم شادی کر سکتی ہو۔ تو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت تھی کہ تم نے اس شادی کی تقدیس کو نہیں سمجھا، تم طلاق پر آ گئے ہو، تو اب تمہاری سزا ہے کہ اب وہ چلی گئی ہے تم سے، انلیس کہ وہ کسی اور سے شادی کرتی ہے، اور یہ بہت پھر اس کے کیا آڈز ہوں گے کہ وہ اس کو بھی طلاق دے دے اور پھر اس صورت میں جا کر یہ ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا تھی کہ تم نے جو ہے شادی کی تقدیس کو نہیں سمجھا، اب پچھتانے کا کیا فائدہ۔ لیکن اب اس کے ساتھ اگر آپ گیم کھیلیں کہ نہیں چلو کسی کو بھی پیسے دے دو اور کچھ دن کے لیے نکاح کرا دو، اور یا پھر اس کے بعد تم لے آنا، تو یہ کیا ہے کہ اس کی جو حکمت تھی اس کو نظر انداز کر دیا گیا۔ یہ اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ مذاق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اصل نعمت یہ ہے کہ تم اللہ کی کہ نہ صرف کہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو سمجھو، بلکہ ان قوانین کے پیچھے جو حکمت ہے ان کو بھی سمجھو۔ پھر اس کے بعد کہا گیا وَاتَّقُوا اللَّهَ، لیکن جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کی خشیت تم پر ہوگی اور اللہ کی کانشیسنس ہوگی تمہارے پاس، تو یہ جو مین چیز ہے، پھر تم جو ہو راہ راست پہ رہ سکتے ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور جان جاؤ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری رگ رگ سے واقف ہے، وہ تمہاری ہر چیز سے واقف ہے، تم کیا سوچ رہے ہو اور کیا مینیپولیٹ کر رہے ہو اور کیا کس کو کس لیے رکھ رہے ہو، اگر بیوی کو لے کر آ رہے ہو تو اس کو کس نیت سے لے کر آ رہے ہو، تکلیف دینے کے لیے لے کر آ رہے ہو یا اس کو اچھی طرح سے رکھنے کے لیے لے کر آ رہے ہو، اللہ کے لاز جو رولز اور قوانین ہیں ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی سے تمہیں اچھی طرح اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تم سے واقف ہے۔ تو یہ جو ہے یہ آیت ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اب ہم جو ہے نیکسٹ آیت کی طرف جاتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر آج دیکھیں اب اتنا آئی تھنک ایک ٹائم ہے کہ ہم ایک آیت اور کر سکتے ہیں، تو لیٹ می جسٹ گو ٹو دا ورڈ بائی ورڈ میننگ۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اب
آگے کی سچویشن، آگے کی جو ہے ایک اور بات کی اللہ تعالیٰ جو ہے ایک اور اس کا جو رخ ہے وہ سمجھا رہے ہیں کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، اور اذا جب طلقتم النساء جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فبلغنا اور وہ پوری کر لیں، سو پھر بلغنا کہ وہ پہنچ جائیں، اجلہن اپنی مدت اپنی عدت پر، یعنی جو ان کا ویٹنگ پیریڈ ہے، اجلہن وہ ویٹنگ پیریڈ ان کا جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، فلا سو نہیں، یعنی کہ کیا کہ تو نہیں، یعنی جو ہے وہ آفٹر ورڈز کی کیا کرنا ہے، لام الف لا نہیں، تعدلوہن تعدلوہن ان کو روکو تعادلو جو ہے وہ ایک ورڈ ہو گیا، ہننا جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا، ان کو روکو۔ عضلہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر، اس کا روٹ ورڈ کا میننگ ہوتا ہے مسل، جو ہوتے ہیں نا آپ کے جو پٹھے ہوتے ہیں، مسلز ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں۔ تو مطلب کسی چیز کو آپ روکتے ہیں نا، جیسے کوئی آپ کسی چیز کے اوپر تنگی کرتے ہیں، کسی چیز کو آپ سٹاپ کر رہے ہیں فزیکلی، فلا تعدلوہن تو پھر ان کو جو ہے نہیں روکو، این ینکحنا ان جو ہے یہاں پہ کہ دیٹ ینکحنا کہ وہ نکاح کریں، ازواجہن اپنے شوہروں کے ساتھ، اذا ترادو اذا جب ترادو وہ راضی ہوں دے اگری، ٹھیک ہے، بینہم بالمعروف، جسٹ اے سیکنڈ، بینہم بالمعروف، میرے خیال بینہم بالمعروف آپس میں، بینا آپس میں، ہم کہ آپس میں کہ بین ہوتا ہے کہ دو چیزوں کے بیچ میں، اور ہم کے دیم، بالمعروف دستور کے مطابق، کہ ان کو مت روکو نکاح کرنے سے۔ ابھی میں ایکسپلین کرتی ہوں اس کا آیت کا کیا مطلب ہے۔ ذالک یوعظ بہ، ذالک یہ، یوعظ بہ نصیحت کی جاتی ہے، بہ ود اٹ، ذالک یوعظ بہ من کان منکم، من جو کوئی بھی، کانا ہو، منکم تم میں سے، یؤمنو ایمان رکھتا ہے، باللہ اللہ کے اوپر، با جو ہے حرف جر ہو گیا، اور یہ اس کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور کس پہ ایمان رکھتا ہے، یوم الآخر پر، ذالکم یہی جو ہے، ازکا، ازکا کا مطلب کہ زیادہ پاکیزہ ہے، لکم تمہارے واسطے، لام جو ہے وہ حرف جر ہو گیا، کم اٹیچ پروناؤن ہو گیا، یہ زیادہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے، وَأَطْهَرُ اور زیادہ جسے کہتے ہیں کہ پھر وہی زیادہ پیور ہے، زیادہ پاکیزہ ہے، واللہ یعلم اللہ جانتے ہیں، وَأَنْتُمْ اور تم، لا نہیں جانتے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ یہ آج کی جو ہے تھرڈ آیت ہو گئی۔ اب اس کے ہم جو ہیں ایکسپلینیشن کی طرف جو آ جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہیں ایک اور اینگل سے ایک اور بات ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ یعنی تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی جو ہے عدت جو ہے وہ پوری کر لیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ تو اب ان کو روکو نہیں کہ وہ نکاح کریں اپنے شوہروں کے ساتھ، اِذَا تَرَادَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ کہ جب وہ اس پہ راضی ہوں صحیح معروف طریقے سے۔ اب یہ اس کی دو طریقے سے ایکسپلینیشن دی جاتی ہے اس آیت کی۔ پہلی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ جو جب جسے کہتے ہیں کہ اب ان کی عدت کا ختم ہونے کا ٹائم آ رہا ہے کہ اس میں ان کے جو شوہر ہیں ان کو یا تو واپس لینے کا، جسے کہتے ہیں نا، ابھی ان طلاق کی بات کی آ رہی ہے جو پہلی طلاق ہیں، جو ایسی طلاق جس کے بعد آپ رجوع کر سکتے ہیں، تھرڈ کی بات نہیں کی جا رہی کہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو وہ والی طلاق کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ دوبارہ سے جو ہے وہ شوہر جو ہیں ان بیویوں کو واپس لے سکتے ہیں، اور اور اس وقت جو ہے اگر وہ ہوتا ہے نا، ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، اور وہ میاں بیوی تھے اور غصے میں تھے اور طلاق ہو گئی، اور اب
وہ اتنا 3 مہینے گزر گئے، لیکن اب جو ہے ہی وانٹس ہر بیک، ابھی وہ یہ رجوع والی طلاق ہے۔ تو وہ اتنا بڑا گھر میں فساد ہوا، اتنا بڑا جو ہے جسے کہتے ہیں کہ تو میں اور طرح طرح کی جو چیزیں ہوئیں، پورے خاندان انوالو ہو گئے، ابا اب جو ہے وہ ایموشنل ہو گئے، ان کی اماں جو تھیں وہ ایموشنل ہو گئیں، 10 طرح کی سچویشنز ہوتی ہیں جو ارائز ہو جاتی ہیں۔ اب لیکن میاں بیوی جو تھے وہ ان کی اپنی ایک باہمی محبت ہوتی ہے، ایک باہمی رشتہ ہوتا ہے کہ وہ الگ تو ہو گئے، لیکن پھر بعد میں ایک دوسرے کو دے اسٹارٹڈ مسنگ ایچ ادر، اور اس کا ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اور یا پھر بیوی جو ہوتی ہے وہ اپنے گھر جب جاتی ہے اس کو پھر خیال آتا ہے کہ نہیں اتنا بھی کوئی نہیں تھا، میں یو نو اب وہ میاں فون کر لیتا ہے کہ دیکھو مجھ سے غلطی ہو گئی، اب میں واقعی میں سنسیئرلی تم سے جو ہوں، ہم دوبارہ سے اپنی زندگی کا یہ چیپٹر شروع کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بیوی جو ہوتی ہے جا کے اپنے گھر والوں کو بتاتی ہے کہ کیوں یہ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ دیکھا نہیں تھا تمہارے ابا کے ساتھ وہ کس طرح سے بات کر رہا تھا، تمہارے بھائی کو اس نے کس طرح سے کھری کھری سنائی تھی، اب تم اس کے بعد پھر جاؤ گے، اب جاؤ تو پھر ہم لوگوں کو بھول جاؤ تم سارے، تمہارے ہم لوگوں نے اتنا سٹینڈ لیا، یہ کیا، سب کو تم نے تنگ کر کے یہ کر دیا تھا، اب اور وہ یہ اور وہ ان کی اپنی خاندانی دشمنی ایک بیچ میں کھڑی ہو گئی ہے۔ تو بہت سے دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں یا پھر لڑکے کے گھر میں جو ہے اس کی ماں ہے کہ کیا وہ یہ تو پھر یہ اپنی بیوی کی جو ہے وہ شروع ہو گیا، بڑی مصیبت سے تو جان چھوٹی تھی، اب دوسرے لوگ جو ہیں وہ بیچ میں جو ہیں روڑے اٹکانے شروع کرتے ہیں۔ تو یہ سچویشن جو ہوتی ہے یہ بڑی کامنلی ارائز ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ایسی سچویشن ہو تو اور وہ دوبارہ دے کین کم بیک ٹوگیدر، اور وہ آنا چاہتے ہیں تو ان کو نہیں روکو، ان کو نہیں روکو، ان کے دل میں اگر خواہش ہے اور وہ اب جسے کہتے ہیں کہ اب انسان کبھی کبھی اتنا آپ کا شعور نہیں ہوتا ہے، امیچورٹی ہوتی ہے، اب یہ میچورٹی آ رہی ہے یا کوئی چیز سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں ہم سے غلطی ہو گئی تھی، تو ان کو مت روکو کہ وہ دوبارہ سے اپنی زندگی شروع کر سکیں، اپنی انا کو اور اپنی سب چیزوں کو سائڈ میں رکھو اور ان کا گھر جو ہے وہ بچنے دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تو ينکحن ازواجہن اذا تراضوا بینہم بالمعروف، اور تو یہ ایک ایکسپلینیشن، دوسری ایکسپلینیشن یہ ہے کہ تیسری طلاق ہو گئی ہے، تیسری طلاق ہو گئی ہے اب یا پھر یا ہونے والی ہے تیسری طلاق، تو بیوی کو جو ہے وہ اس لیے صرف لا کے رکھا ہوا ہے کہ آپ وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ اگر یہ جائے گی میرے پاس سے تو کسی اور سے شادی کر لے گی، یا پھر لوگ جو ہوتا ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ طلاق ہونے کے بعد یا فرض کریں کہ وہ بالکل ہی الگ ہی ہو گئے، طلاق ہی ہو گئی ہے، اب جہاں پہ شادی ہونے کے لیے جا رہی ہے ان لوگوں کو جو ہے پتہ ہے نا وہ ہے کیسی اصل میں، طرح طرح کے روڑے اٹکانا اس کی زندگی میں، جسے کہتے ہیں کہ خود بھی نہیں رکھ سکے اور اب کوئی اور بھی نہ وہ بھی برداشت نہیں کہ کوئی اور اس سے نکاح کرے، تو اب وہ جو ہے نا کہ بائی دا وے معلوم ہے کہ وہ کہ اس کی طلاق کس وجہ سے ہوئی تھی، وہ کتنی سائیکو ہے، وہ کس طرح کی وہ حرکتیں کرتی تھی، آپ کو تو شاید معلوم نہیں ہے اس کی ہسٹری، یعنی لوگوں کے جو ہوتا ہے کہ 10 طریقے ہوتے ہیں کہ لوگ کسی کی جو ہے وہ شادی کو روکنے کی جو ہے کوشش کریں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے عورتوں کو طلاق دے دی تو نہ تو ان کو آگے نکاح کرنے سے، اپنی زندگی میں آگے فارورڈ جانے سے نہ روکو، چاہے وہ اپنے پچھلے شوہروں کی طرف جانا چاہیں، چاہے وہ نئے سرے سے ایک نئی زندگی کا جو ہے کی شروع کرنا چاہ رہی ہیں، تو ان کے گڑھے مردے اکھاڑ کے جو ہے کسی طریقے سے بدگمانی کریٹ کرنا اور ان کو آگے شادی کرنے سے روکنا، اور لیکن بات کیا کی جا رہی ہے آگے، ذَلِكَ يُعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ جو بات ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اس سے کی جا رہی ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو جب یہ ڈسکشن شروع ہوا تھا ان آیتوں کا، تو کون سی آیت آئی تھی کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، یہ ادھر سے ہم نے شروع کیا تھا نا طلاق کا جو ڈسکشن جو تھا، تو اس وقت کیا چیز کہی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یعنی اس وقت کہا گیا تھا کہ جو طلاق یافتہ عورتیں ہوتی ہیں اگر ان کی پاس کوئی پریگننسی ہے تو اس پریگننسی کو نہ چھپائیں،
اگر ان کننا یؤمننا باللہ والیوم الآخر، کہ اگر وہ اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتی ہیں، تو جو ایڈوائز اللہ تعالیٰ نے، جو حکم عورتوں کو دیا شروع میں، وہی حکم اب مردوں کو دیا جا رہا ہے۔ تو بات کس چیز کی جا رہی ہے؟ جو سمجھنے کی ہے، بات سمجھنے کی یہ ہے کہ انسان جو ہوتا ہے نا، دنیا میں دو طرح کی سچویشن ہوتی ہیں۔ یا تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتھارٹی دی ہے، آپ کو ایک قدرت دی ہے کوئی چیز کے اوپر، یا پھر جو ہے آپ کسی کی اتھارٹی کے اندر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ دو سچویشنز ہوتی ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ عورتوں کو، جب عورتیں جب الگ ہوئیں اور ان کو اتھارٹی، ان کو معلوم ہے کہ وہ پریگننٹ ہیں کہ نہیں ہیں، کہ ان کے جسم کے اوپر جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ میرا ہی حق ہے، مجھے ہی پتا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اگر اس وقت تمہیں کوئی پریگننسی ہے، تم اس کو چھپاؤ گی نہیں، یعنی وہ مرد کا جو اولاد ہے اس کے علم میں یہ بات ہونا، یہ بات کو چھپانا نہیں ہے۔ اب عورت کو اس وقت اتھارٹی ہے، جیسے کہتے ہیں نا، جو کہتے ہیں کہ مائی رائٹس اٹس مائی باڈی، جو والا جو سلوگن ہوتا ہے، وہ صرف وہ عورت جو اللہ پر ایمان رکھتی ہے، ان کننا یؤمننا باللہ والیوم الاخر، جو اپنے رب کو پہچانتی ہے کہ الٹیمیٹ اتھارٹی تو میرے رب کی ہے، میرا رب ہے جس کی اتھارٹی ہے، اور یوم آخر کے دن جو ہے پر ایمان ہے کہ مجھے جواب دینا ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، تو وہ اپنی اتھارٹی کو مس یوز نہیں کرے جو اللہ نے دیا۔ اور یہاں پر کیا آج کی جو آیت کیا ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا مردوں کو کہ دیکھو تم ان کو روکو گے نہیں، عورتوں کی زندگی یا حرام نہیں کرو گے، اب وہ آگے ان کو جانے دو، اور اگر کسی اور سے وہ نکاح کرنا چاہتی ہیں، اب تمہاری اتھارٹی تو کس کو، اللہ تعالیٰ نے کہا کس کو یہ ایڈوائز کی جا رہی ہے؟ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ اس کو ایڈوائز کی جا رہی ہے جو یوم اللہ پہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ اگر میرے ہاتھ میں کوئی حکم جب دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس لیے دیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس ایک اتھارٹی، آپ وہ حکم فالو کرتے ہیں کہ آپ نہیں کرتے۔ تو وہ اس اتھارٹی کو تو وہی سمجھ سکتا ہے کہ یہ کوئی حتمی اتھارٹی نہیں ہے، یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے، اصل اتھارٹی جو ہے وہ تو اللہ کو بلانگ کرتی ہے، اور یوم آخر جب آئے گا تو اس دن تمام میری جتنی قدرتیں ہیں، جتنی اتھارٹیز ہیں، وہ مجھ سے لے لی جائیں گی، اور مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے جواب دہ ہونا پڑے گا، تو کہاں کی اتھارٹی؟ میں اپنے انسان کو جب اپنے فقر کا احساس ہوگا تو انسان سوچے گا کہ نہیں، مجھے وہ کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ پسند ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کیا کہا گیا کہ ذالکم ازکا لکم و اطہر۔ اب یہ جسے کہتے ہیں آج کا جو ہمارا باقی ڈسکشن ہے وہ اس سیگمنٹ پر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ازکا ہے، یعنی زیادہ زکی، کوئی چیز جو ہے زیادہ پاکیزہ ہے، اور اطہر کا بھی مطلب ہے کہ زیادہ پاکیزہ، دونوں میں فرق کیا ہے؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اور اب یہ آل آف اے سڈن جو ہے ڈسکشن چینج ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور زیادہ جو ہے یہ طہارت والی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ چیز جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ اب پہلی بات ہے کہ دونوں ورڈز میں ڈفرنس کیا ہے؟ جو ہے زکی ہونا یعنی ازکا، اور اطہر تزکیہ نفس، اٹ از مور آف این انٹرنل، دونوں میں اوور لیپ ہے، دونوں چیزیں اوور لیپ کرتی ہیں میننگ میں، کہیں 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 پہ دونوں چیزیں دونوں کو اپلائی کرتی ہیں، لیکن زیادہ تر جسے کہتے ہیں کہ پری ڈومیننٹلی جو میننگ ہے وہ ازکا کا مطلب جو ہے وہ تزکیہ سے ہے، کہ انسان کے نفس کو وہ طہارت حاصل ہو، انسان کے نفس کو اندرونی طور پر جسے کہتے ہیں نا انسان ازکا، اندر سے انسان جو ہے وہ پیور ہو۔ اور اطہر کسے کہتے ہیں؟ اطہر طہارت حاصل کرنا، ہم نے پڑھا تھا نا ابھی کچھ دن پہلے جو آئی تھی ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، تو وہ طہارت والا کانسیپٹ۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ دونوں چیزوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ لے کر آئے ہیں کہ ذالکم ازکا لکم و اطہر واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کو اندر سے بھی اپنے آپ کو پیور کرنا ہے اور باہر سے بھی اپنے اعمال کو پیور کرنا ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی سچویشن ہوتی ہے، بہت کوئی کسی کی زبان پہ کنٹرول ہی نہیں ہے، جو مرضی آئے وہ کوئی سناتا رہتا ہے، اور کوئی جو ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں نہیں یار وہ دل کا بڑا اچھا ہے، وہ زبان سے یہ آؤٹ ورڈ پہ اس پہ مت جاؤ، وہ دل کا وہ جو ہے نا وہ بڑا اچھا، آئی مین
دل کا کسی کا آپ نے کوئی اچار ڈالنا ہے، جو آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ دل کا کیسا ہے کیا ہے؟ آپ تو وہی دیکھ رہے ہیں نا جو آؤٹ ورڈ ہے، اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اوپر سے تو بڑے میٹھے بنتے ہیں اور اندر سے جو ہوتے ہیں وہ دل کالے ہوتے ہیں۔ دونوں طرح کی سچویشنز ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے آؤٹ ورڈ بھی پیور ہونا چاہیے، تمہارا ان ورڈ بھی پیور ہونا چاہیے، اندر سے بھی تم خوبصورت ہو اور باہر سے بھی تم خوبصورت ہو۔ ہر چیز، ہر لحاظ سے جو ہے وہ خوبصورتی جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ وہ ٹرانسپیرنسی ہو انسان کے کیریکٹر میں، ایک سادگی ہو۔ اور تو اب تو یہ دونوں کی دونوں چیزیں جو کی جائیں، اور ادھر پیورٹی کا کیا تعلق آ گیا اس پورے ڈسکشن میں؟ پیورٹی کا تعلق کیا آ گیا، تزکیہ نفس کا تعلق کیا آ گیا؟ کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہمیں لے کر جا رہی ہے۔ اب اگر آپ اس چیز پہ جو غور کریں، جو بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، امساکم بمعروف او تسریح باحسان، جسے کہتے ہیں جو روح جو ہے اس پوری کی پوری، اللہ تعالیٰ نے جو ڈیفائن کی، جو لاسٹ ٹائم ہم نے جو ڈسکس کیا تھا کہ امساکم بمعروف، اگر تم نے رکھنا ہے کسی چیز کو تو امساکم بمعروف، تو بڑے معروف طریقے کے ساتھ تم اس کو رکھو، اور جو اب اس کو جانے دینا ہے تو اس کو تم احسان کے ساتھ جانے دو۔ یعنی احسان کی کیا ڈیفینیشن بتائی گئی تھی کہ تم جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، تم اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو امساکم بمعروف او تسریح باحسان، یہ جو ہے یہ ہم نے لاسٹ کلاس میں جو ہے ہم نے یہ کانسیپٹ جو ہے ڈسکس کیا تھا۔ یہ بڑی سمپل سا کانسیپٹ ہے۔ اب پیورٹی کا کانسیپٹ جو ہے نا، اگر آپ کو کرے تو میں آپ کو ایسے طریقے سے ایگزامپل سے اگر میں آپ کو سمجھاؤں، مثلا فار ایگزامپل اگر آپ نے کوئی ایسی چیز کھا لی، کھاتے وقت تو وہ آپ کو لگی کہ بڑے مزے کی تھی، اب وہ پیٹ میں گئی، اس میں کوئی فوڈ پوائزننگ والی اس میں کوئی ایلیمنٹ تھا اس کے اندر، آپ نے کھاتے ہی انسان کی جو ہے طبیعت خراب ہونی شروع ہو گئی، یا تو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو وامٹنگ ہو رہی ہے، یا پیٹ میں درد ہو رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے الٹی ہوگی، ہو نہیں رہی ہے الٹی، لیکن ایسے فیلنگ ہو رہی ہے کہ بس ایک متلی ہو رہی ہے، ایک طبیعت خراب ہو رہی ہے، یا پیٹ میں درد ہو رہا ہے بہت زیادہ، اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ جو میں نے کھائی ہے تو یہ جو ہے مجھے بہت زیادہ تکلیف پہنچا رہی، تو اس وقت آپ کا کیا ہوگا ری ایکشن؟ یا تو یہ ہوگا کہ بھئی یا تو یہ مجھے ہضم ہو جائے، رائٹ، امساکم بھی معروف ہو کہ بھئی یہ جو ہے صحیح سے مجھے ہضم ہو، اس کی جو نیوٹریشن ہے وہ مجھے ملے، اور جو ہے وہ چیز میرے جسم کو جو ہے کوئی فائدہ پہنچائے، یا تسریحم بھی احسان، یا پھر جو ہے کہ الٹی ہو کر نکل جائے، وہ چیز جو ہے میری باڈی سے ایکسپیل ہو جائے، کیونکہ وہ مجھے بیمار کر رہی ہے وہ چیز جو ہے وہ مجھے بیمار کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے خیالات ہوتے ہیں، اپنے خیالات کا انسان جو ہے خود تجزیہ کرے کہ جو ہماری سوچ ہوتی ہے، ہم لوگ جب نیگیٹو تھنکنگ میں جاتے ہیں، یا پھر ہماری کوئی ایسے چین آف تھاٹ ہے جو آپ کو کوئی انگزائٹی دے رہی ہے، صرف سوچ سوچ کے جو ہے وہ آپ کو اختلاج کریٹ کر رہی ہے طبیعت کے اندر، اس کا کیا فائدہ ہے اس کا؟ تو انسان کو سوچنا چاہیے، یہ رول جو ہے امساکم بمعروف او تسریح باحسان، وٹ ایور سروز یو اس کو یو ہولڈ آن ٹو دیٹ، لیکن what doesn't serve you let it go، ریلیز اٹ، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر میرے سوچنے سے، اگر کوئی چیز کا مجھے ٹینشن ہے، کوئی چیز کی مجھے پریشانی ہے، میرے سوچنے سے تو مسئلے نہیں حل ہو رہے نا، سوائے اس کے کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے اور میں ایک کانسٹنٹ انگزائٹی میں جا رہی ہوں، میری نیند اڑ گئی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کی کانشیسنس، جو اللہ کا تقوی ہے، اس سے میں دور ہو گئی ہوں، کیونکہ اگر اللہ پہ میرا تقوی ہوگا، اللہ پہ میرا توکل ہوگا، تو مجھے ایک اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میری سچویشن کو ہینڈل کر لیں گے۔ تو جو نیگیٹو تھنکنگ جو ہوتی ہے، جو وہ اگر ہم اس کو، یا تو ہمیں وہ سرو کر رہی ہے پرپز، تو وی ہولڈ آن ٹو اٹ، نہیں وہ ہمارا کوئی سرو نہیں کر رہی پرپز، تو وہ تسریح بھی احسان، جانے دیں اس کو۔ احسان، احسان کا مطلب ہے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اب اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ تعالیٰ ہی جو ہے اس معاملے کو جو ہے وہ حل کرے گا میرے، میں اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ رہا ہوں، یا رب اللہ المستعان، یہی کہا تھا نا یعقوب علیہ السلام نے، فصبر جمیل واللہ المستعان، ایسی سچویشن جس کا کوئی ان کو پاس حل ہی نہیں تھا، کیا انہوں نے کہا میں نے صبر کے بند باندھ لیے ہیں، میں نے صبر کی چادر پہن لی ہے، اب جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ مستعان ہے، میری مدد کرنے والا جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو
تو یہ چیز جو ہے یہ ہم کو یہ پرنسپل جو ہے، تو اگر آپ کے پیٹ میں آپ نے کوئی ایسی چیز کھا لی ہے جس سے آپ کو پوائزنگ ہو رہی ہے، تو وہ یا تو آپ کو ڈائجسٹ ہو جائے، اب ایسی کوئی لیں گے کہ ایسیڈیٹی کم ہو جائے، سارے سیٹل ہو جائے، وہ ایبزارب ہو جائے آپ کی باڈی میں، تو دیٹ از امساکم بھی معروف، ادروائز وہ چیز آپ کو بیمار کرتی رہے گی۔ وہ آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا فقط ظلم نفسا، وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ تو ہم ایسی چیز کو ہولڈ آن کریں کہ جو ہمارے لیے نیگیٹو ہو، اس کی کانسیکوینسز وہ ہمیں خود بیمار کر رہی ہوتی ہے اندر سے۔ جیسے گندا پانی جہاں پہ کھڑا ہوتا ہے نا، تو وہ آہستہ آہستہ وہ زمین کو کھانا شروع کر دیتا ہے، اس کو ایروڈ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے جو نیگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے، جو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ انسان کے دل کی زمین کو ایروڈ کرنا شروع کر دیتی ہے، اور ہم اپنی ذات کے اوپر جو ہے ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو، زندگی میں بھی ایسی سچویشنز آتی ہیں کہ جب کسی کو آپ نے رکھنا ہے، کسی کے ساتھ آپ نے رشتہ داری بنانی ہے، کوئی چیز آپ نے استفار کرنا ہے، اس کو آپ بڑے اچھے طریقے سے جو جو صحیح معروف طریقہ ہے اس طریقے سے رکھیں۔ ادروائز اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہے کہ اس کو جانے دو، اس کو جانے دو، اور احسان کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ جو ہے پھر اس کو تم رخصت کر دو۔ اور یہ تمہارے لیے جو ہے اندرونی طور پر بھی اور بیرونی طور پر بھی تمہارے تمام ٹاکسیسٹیز کو ریموو کرے گا۔ یہ تمہارے لیے زیادہ ازکا بھی ہے اور اطہر بھی ہے کہ اور واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ کیونکہ انسان جب ایسی سچویشنز میں ہوتا ہے نا، تو آپ کو لگتا ہے آپ کو سب چیزیں پتہ ہیں، آپ کو سب چیزیں پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اور مجھے ساری سچویشن جو ہے وہ معلوم ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ، اسی لیے استخارہ کی جو ہے وہ دعا کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میرے پاس ریکویسٹ آئی ہے استخارہ کی دعا کی، تو انشاءاللہ اس کے اوپر کلاس ہم کریں گے جب مجھے موقع ملے گا تو۔ لیکن اسی لیے استخارہ کی دعا کی جاتی ہے کہ خیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور ہمارے پاس جب ہم اندھیرے میں ہوتے ہیں، ہمیں چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم اللہ کی جو ہدایت پہ اگر ہو، اللہ تعالیٰ کے نور پہ اگر تم ہو، تو جسے کہتے ہیں کہ تم اللہ کے حساب سے کرو، بے شک تمہارا دل دکھ رہا ہے، بے شک تمہارا ایگو ہرٹ ہو رہا ہے، بے شک تمہیں مشکل ہو رہی ہے، لیکن یقین کرو کہ یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے یہ کرنا، کہ بجائے یہ کہ تم ہولڈ آن کرو کسی کو زبردستی، اس کی زندگی حرام کرو، اس طرح کی چیزوں میں انڈلج کرو، بلکہ اپنے آپ کو یہ سوچو کہ میری منزل، میرا ایمان اللہ تعالیٰ کی طرف مجھے لے کر جاتا ہے، آخرت کی طرف مجھے وہ لے کر جاتا ہے، میری نظر جو ہے وہ آخرت پہ ہے، میرا سفر یہ دنیا نہیں ہے کہ میں ادھر ہی جو ہے سارا اپنا کیمپ لگا کے بیٹھ گیا ہوں، اب میں ساری چیزیں یہیں پر ہی جو ہے وہ کرتا رہوں جیسے مجھے اگر آگے کہیں نہیں جانا ہے۔ یہ ایک زندگی کا فیز تھا، ہر چیز جو ہوتی ہے ایک زندگی کا فیز ہوتی ہے، اور وہ گزر جاتی ہے، اچھا وقت بھی گزر جاتا ہے، برا وقت بھی گزر جاتا ہے، لیکن جو اللہ پہ ایمان رکھنے والے ہیں وہ جان رہے ہیں کہ وہ یہ زندگی جو ہے یہ ایک سفر ہے، اور اس سفر کو جو ہے کس طریقے سے گزارنا ہے اور کس طریقے سے مجھے اپنی منزل کی طرف جانا ہے۔ تو وہ پورا کا پورا جو میرا جو تمام جو جی پی ایس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو تو یہ جو ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث جو ہے احسان والی حدیث، وہ کیا ہے کہ ورشپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایز یو سی ہم، اور اگر تم نہیں دیکھ سکتے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تو تم کو دیکھ رہے ہیں۔ جو آج ہم نے جو آج کی کہ اللہ جو بات کی کہ امساکم بھی معروف او تصریح بھی احسان، احسان کا مطلب ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو، اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے، اگر تم اس لیول پہ نہیں ہو تو جان جاؤ کہ تم اللہ کو دیکھ سکتے ہو۔ تو آج کی آیت کیا تھی کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کہ دیکھو تم اللہ کی آیات کا مذاق نہیں بڑھاؤ، اس طریقے کی حرکتیں نہیں کرو، او کہ جسے کہتے ہیں کہ اپنی مرضی کرنے کے لیے جو ہے مذہب کو مت استعمال کرو، اور اللہ کی کتاب کو سمجھو اور اس کی حکمت کو سمجھو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور جان جاؤ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ اگر تم نہیں دیکھ سکتے لیکن یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی نظر تم پر ہے، اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ تم پر دیکھ رہے ہیں۔ اور اگین قرآن میں جسے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن پہ اگر آپ تدبر کریں تو آپ جان جائیں گے کہ یہ جو ہے کہ کوئی اس پہ اختلاف موجود نہیں ہے
اسی طرح سے جب آیت کوئی اب طلاق جو ہے آپ کو لگے گا کہ یہ بہت بڑی مصیبت ہے، کہ ایک طریقے سے کہ ایک لاس ہے انسان کا زندگی میں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ جن پہ مصیبت پڑتی ہے وہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ تو یہی جو چیز ہے کہ جو لوگوں کے اوپر مصیبت پڑتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی ہی طرف ہم واپس جا رہے ہیں، تو ان لوگوں کے اوپر بلیسنگز ہیں اور رحمت ہیں۔ دیکھا جائے دنیاوی لحاظ سے وہ مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں، طلاق ہو رہی ہے، ان کا گھر ٹوٹ رہا ہے، 10 طرح کی مسئلے ہو رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، جیسے آج کی آیتوں میں ہم نے پڑھا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جو احساس جس کو اس بات کا احساس ہے کہ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، کہ اس کے اوپر جو نعمت اصل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ کی ہدایت ہے، تو وہ لوگ جو ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، جو احسان کی روش اختیار کرتے ہیں اور اپنی مشکل میں جو ہے وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے ہی ہیں، ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اصل میں وہ لوگ جو ہیں وہ ان کے لیے صلوات من ربہم، ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کے لیے بلیسنگز ہی بلیسنگز ہیں، ان کے لیے برکتیں اور رحمتیں ہیں اور رحمت ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور اصل میں یہی لوگ تو ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ تو یہ زندگی کے سیٹ بیکس جو ہیں، یہ زندگی کی جو اونچ نیچ اور اوپر نیچے جو چیزیں ہوتی ہیں، چاہے شادی ہو، چاہے طلاق ہو، چاہے خوشی ہو، چاہے غم ہو، یہ جیسے ایک آپ آسمان دیکھتے ہیں نا، آسمان ہے اور آسمان ایک آپ کو ایک چیز نظر آتی ہے کہ ڈیوریبل ہے، پھر بادل آتے رہتے ہیں اور بادل آتے ہیں، یا پھر کوئی بادلوں سے جو ہے وہ ایک آیا بادل، وہ گزر گیا، وہ برسا، بارش ہوئی۔ اسی طرح سے انسان جو ہے نا اپنی زندگی کے جو ایونٹس ہوتے ہیں نا، ان بادلوں کی طرح ہوتے ہیں۔ کوئی ایسے بادل ہوتے ہیں کہ خوشی سے آپ کو بھر دیتے ہیں کہ خوشی کے آنسو جو ہوتے ہیں آپ کے آنکھوں سے گر پڑتے ہیں، کوئی غم کے بادل ہوتے ہیں کہ غم کے آنسو جو ہیں آنکھوں سے گرتے ہیں، رائٹ؟ لیکن آفٹر آل یہ سارے بادل ہیں، ایک کے بعد ایک آتے جاتے ہیں اور گزرتے جاتے ہیں، اور جو آسمان ہے جو اپنی جگہ بدستور قائم ہے، وہ کیا ہے؟ ہم جو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہماری حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے پاس سے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہے ہیں۔ کسی بادل کو جو ہے آسمان نہیں بنایا کہ آسمانی پورا جو ہے وہ گر پڑے، جو ہے یہ بادل ہیں زندگی کے، جتنے جو ایونٹس ہیں یہ گزرتے چلے جائیں گے، لیکن اصل حقیقت کیا ہے کہ وہ آسمان ہے، وہ آپ کا ہمیشہ رہنے والا رشتہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اور اگر انسان یہ چیز کو اس چیز کا احساس کر لے تو پھر جو ہے چیزیں تکلیف دہ تو ہوتی ہیں، پرابلمیٹک تو ہوتی ہیں، اس کے ایموشنل جسے کہتے ہیں آدمی کو ٹرموائل سے تو گزرتا ہی ہے، لیکن جو اللہ سے جڑ جاتا ہے وہ اپنی حقیقت سے جڑ جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر ہم اپنے سلسلہ جو ہے ختم کریں گے آج، اور وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔